معیار تھا اس کا. تو ایک تو مہربانی کریں گے کہ اگر سوچ کے نہیں کوئی ممبر آیا تو وہ صرف بات سنیں اور اپنی تقریر ہمیں نہیں سنائیں. یہ تقریریں کرنے کی مشق کرنی ہے. کسی کو تقریر آئی ہوئی ہو تو اس نے اس سے تقریر کرنا ہے, اس کو میں باہر نکال دوں گا ورکنگ کمیٹی کی محفل سے, تو اس میں بے عزتی ہو جائے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ہم ایسے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تماشے نہیں کر سکتے. اس لیے ایجنڈا پہلے سے 1 مہینہ پہلے سے آپ سب کو بھیج دیا گیا تھا. اسی ایجنڈے کے ضمن میں کچھ نئی باتیں بھی شاید ہوئی ہیں اس دور کے اندر. تو ایک تو میری بڑی بہت گزارش معذرانہ یہ ہے کہ پوری طرح سوچ سمجھ کے بات کریں کہ کیا بات آپ کہنا چاہتے ہیں, اس موضوع پر کہنا چاہتے ہیں. اپنی کوئی بات خیال کی شہر کی آپ کے ذہن میں اس کو مت یہاں بیان کریں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں سننے کی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں جماعت کے سینئر کارکنوں سے سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا. جن لوگوں نے ورکنگ کمیٹیاں دیکھی ہیں, جن کا تجربہ ہے, جو مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی میں شریک ہوتے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ورکنگ کمیٹیاں کیا کرتی رہی ہیں, تاکہ جو جونیئر حضرات ہیں جن کو تقریر کا بہت شوق ہوتا ہے ان کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے, تربیت ہو جائے, ان کو بھی معلوم ہو کہ مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کس قسم کی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے روزگار ہیں ان میں 2-4 باتیں پھر میں ایجنڈے کے طور پر ان کو دہراتا ہوں. ان کے بارے میں اپنی کوئی رائے ابھی نہیں دوں گا, آپ کی بات سننا چاہوں گا. ان میں ایک بڑی اہم بات غلام کشمیر کے اس علاقے میں تحریک آزادی ہے, جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اگر سب سے زیادہ بے خبر اس ملک میں کوئی لوگ ہیں تو وہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ عدم دلچسپی جن لوگوں کو اس مسئلے سے ہے وہ آپ لوگ مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ آپ کا تھا, آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپ نے شروع کیا تھا, آپ ذمہ دار ہیں کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. لیکن بدنصیبی سے اس سارے عرصے کے اندر ہم وہ کام چھوڑ کر اور واحیات اور لو کاموں میں جن کا کوئی سر نہیں ہے, پیر نہیں ہے, ہوں تب بھی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہوں تب بھی فرق نہیں پڑتا, ہم نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا. مگر اس وقت وہاں خون گر رہا ہے اور وہ تحریک اپنے لیے ایک رخ متعین کر رہی ہے. ایک چیلنج ہمارے لیے ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر کی, غلام کشمیر کی تحریک آزادی. وہ ہے اس پر اپنی اگر معلومات نہیں ہیں تو جن کی معلومات ہیں ان سے گفتگو سنیں اور پھر تجاویز بتائیں کہ کیا مسلم کانفرنس بحثیت جماعت کیا کردار ادا کرے اور مسلم کانفرنس کی حکومت بحثیت حکومت کیا کردار ادا کرے. ایک بات تو یہ ہے بڑا فوری چیلنج یہ ہے. ایک دوسرا چیلنج جو اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت, مرکزی حکومت کشمیر کو تقسیم کرنے پر بھارت کے ساتھ اندرون خانہ بظاہر معلوم ہوتا ہے, میں موجود نہیں تھا, میری موجودگی میں انہوں نے نہیں کچھ کیا, لیکن حالات بتاتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر کے حکومت میں آئے ہیں. اس معاہدے کی وہ تدبیر کرنا چاہتے ہیں. وہ معاہدہ کم سے کم, اگر زیادہ نہیں, زیادہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر بھی ان کو دے دیں, لیکن کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کو چھوڑ کر باقی سب ان کو دے دیا جائے. یہ کم سے کم ہو سکتا ہے. اس کے لیے ان کے پاس وقت تھوڑا ہے. ان کو راجیو گاندھی کے الیکشن تک کوئی نہ کوئی عمل کر کے ان کو بتانا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ عمل, اس میں بھی کم سے کم عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر سے مسلم کانفرنس کی حکومت کو ہٹا دیا جائے جو نظریاتی حکومت ہے اور جو ان کے راستے کا بہت بڑا بھاری پتھر بن گئی ہے. آج سے لے کر اس وقت تک سارے حالات کا آپ کو علم نہیں ہے, سوائے کے جو اخبارات اگر آپ سے پڑھے ہو دلچسپی لی ہو, تو
इस वक्त तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने और जो कुछ हम कर सके हैं हमने उसको रोका है, उस बात को जो वो करना चाहते हैं रुकावट पैदा कर दी। चुनाचे जब उन्होंने देखा कि रुकावट पैदा हो गई है तो फिर उनके बयानात आना शुरू हुए कि अबूरी हुकूमत बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे और दूसरा जैसा करेंगे। ये उनके लिए ज़रूरी है भारत के साथ दोस्ती करने के लिए और कश्मीर को तकसीम करने के लिए वो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम करे। इसके बगैर भारत के साथ न उनकी दोस्ती कायम रह सकती है, न हो सकती है, न उसके साथ कोई और मामला कायम सकता है। ये एक चैलेंज ये है। एक और जो चैलेंज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दरपेश है, अच्छा वो उस मकसद के लिए जो कश्मीर का था इत्तफाक है और ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है या गुलाम कश्मीर में जो कुर्बानी दी जा रही हैं उनका असर है कि आज़ाद कश्मीर की सारी जमातों ने, मजहबी और सियासी जमातों ने सिवाय पीपल्स पार्टी के सब जमातों ने एक अलायंस बनाया है जिसके बारे में आपने खबरें पढ़ी हैं। कल हमारी यहाँ तवील इसी कमरे में बड़ी तवील नशस्त हुई उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक और उसमें बहुत बामकसद मामलात पर गौर किया गया है, फैसले किए गए हैं। और गुफ्तगू बंद करें, गुफ्तगू नहीं करें तो उस पर भी आपने अगर गौर किया हो तो आप उसमें राय का इजहार करें और अगर गौर नहीं किया तो फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा कि क्या उसमें क्या कुछ हुआ है। जितना मुझे अखबारात में आया है तो आपको मालूम होना चाहिए। जो अखबारात में नहीं आया क्योंकि हमारी मीटिंग रात देर तक चलती रही, शाम तक वो बातें अखबारात में नहीं आ सकी, शायद वो परसों आए।